نے کہا تھا کہ یہ جو بینچ ہے اس کی تشکیل پہ چونکہ ہمیں اعتراض ہے، اس لیے ہم نہیں اس میں فردر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے۔ آپ جا کے بتا دیں عدالت کو کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے، اگر آپ یہ ہیئرنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اس کے حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ کسی قسم کی پروسیڈنگز جس میں یہ گنجائش بنتی ہے کہ ایک بینچ جو کہ غیر قانونی آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اجازت ملے تو میں ضرور آ کے کچھ پوائنٹس عدالت کو بتانا چاہوں گا، اپنا موقف بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ مجھے اجازت مانگ لیں آپ۔ تو سب سے پہلے تو میں نے آج صبح اجازت مانگی عدالت سے کہ عمران خان صاحب خود کچھ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں عدالت کو، تو وہ اجازت دے دیں ویڈیو لنک کے ذریعے۔ پہلے بھی اجازت دی گئی ہے لیکن عدالت نے اس بات کو مسترد کر دیا۔ جب اس کو مسترد کر دیا تو پھر مجھے جو انسٹرکشنز تھیں وہ یہی تھیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اس پروسیڈنگز میں۔ اس کے بعد سے وہ پروسیڈنگز میں ہم نے وڈرا کر لیا۔ یہ فیصلہ جو ہونے جا رہا ہے 5 ممبر بینچ کا، یقینی طور پہ یہ فیصلہ ہمارے مطابق وہ بینچ کرے گا جو قانون کے مطابق نہیں تشکیل دیا گیا، اور اس کا فیصلہ اس لیے امپلیمنٹیبل نہیں ہوگا اس پہ جب تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہ کرے، سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ بینچ جو ہے وہ ویلڈ ہے، وہ جائز ہے، وہ قانونی ہے یا نہیں ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ عدالت جب یہ بات کر دی تو عدالت نے پھر مجھے کہا کہ کچھ سوالات ہیں، آپ ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ آپ وہ سوالات کے جواب دیں۔ وہ سوالات کے میں نے جواب دیے، یہ کہہ کے کہ یہ اب میری ایک ایز اے پروفیشنل لائر آپ چونکہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو اپنا موقف پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ابھی عدالت کی سماعت جاری ہے، لیکن وہ سوالوں کے جواب دے کے میں نے یہ ان کو بتا دیا ہے عدالت کو کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے ابھی تک کہ یہ بینچ جو ہے وہ لیگلی کانسٹیٹیوٹ قانونی جواز پورے کرتے ہوئے وہ تشکیل نہیں دیا، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کو رک جانا چاہیے۔ اور آخر میں نے یہ بھی ریکویسٹ کورٹ کو کر دی کہ چیف جسٹس صاحب کو اسپیشلی ایڈریس کر کے کہ آپ 18 جو 17 جو جتنے بھی ججز ہیں پورے سپریم کورٹ کو بٹھا کے یہ مسائل کو سالو کریں اور ان کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ یہ ایشو سالو ہو، ورنہ یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے اگر آپ نے 63A کی تشریح کو تبدیل کر دیا تو یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ پاکستان کے واپس آ جائے گی۔ بلاول بھٹو صاحب کا جو آج صبح کا کامنٹ ہے جو اخباروں میں بھی آیا کہ یہ ان کو 25 اکتوبر سے پہلے یہ بل کو جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا بل ہے وہ پاس کرانا ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا صبح عدالت کے سامنے۔ بہرحال عدالت نے مجھے اس وقت کہا کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے اس کے اوپر، آپ اسے مزید آگے نہ بات کریں، لیکن یہ پوزیشن تھی جو کہ عدالت کی ہے۔ ابھی عدالت کی کیس چل رہا ہے، لیکن چونکہ اب ہم اس سے زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اس پروسیڈنگز میں، ہم اسے وڈرا کر رہے ہیں، اس لیے میں بھی اب اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا۔ جو سوالات ایکسٹرا سوالات تھے کورٹ کے وہ ان کا میں نے جواب دے دیا ہے۔ اب عدالت پہ ہے کہ وہ انصاف اور قانون کے مطابق اپنے پروسیڈنگز کو روک دیں یا نہیں روکتے، آگے چلتے جاتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو میری نظر میں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ ایک موقع یہ آیا کہ جب آپ نے عمران خان صاحب کا نام لیا تو چیف جسٹس صاحب گرم دکھائی دی اور آپ کو کہا کہ آپ نام لیے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں، وہ کیا واقعہ تھا اور عمران خان کا نام لینے سے کیوں منع کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آپ کو آج؟
مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں کیا مجھے منع، کیونکہ عمران خان صاحب بائی نیم رسپونڈنٹ ہیں، پی ٹی آئی اس کی پارٹی نہیں ہے اس پٹیشن میں. اس پٹیشن میں عمران خان صاحب بائی نیم ہے، اسی لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی عدالت کو کہ وہ چونکہ بائی نیم ہے اور وہ عدالت کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، عدالت سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دیں. ایک اور قانونی مدعا ہے وہ لے لیجیے گا بیرسٹر صاحب کہ قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پچھلا فیصلہ تھا جسٹس منیب نے جو لکھا تھا وہ ایک جج کی اکثریت سے فیصلہ آیا تھا، تو کیا پارلیمان کے اوپر ایک جج بھاری ہو جائے گا؟ تو کیا سپریم کورٹ سے اکثریتی فیصلہ چاہے وہ ایک جج سے ہو، دو جج سے ہو، تو کیا اس کو نہیں مانا جانا چاہیے اگر وہ پارلیمان کی مرضی کا نہ ہو؟ اور اگر اکثریتی فیصلہ ایک یا دو جج کی حیثیت سے نہیں مانا جانا تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے ایک کی میجورٹی سے ہو یا دو کی میجورٹی سے ہو یا زیادہ میجورٹی سے ہو، وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوتا ہے. اور اس کیس میں تو بڑا سمپل ایشو تھا کہ ایک پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ریفرنس کے کچھ سوالات تھے، اس کے اوپر ایک عدالت نے اوپینین دے دی، دو ججز نے ایک طرف اوپینین دی، تین ججز نے ایک طرف اوپینین دی، تو تین ججز کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ وہی سپریم کورٹ کی اوپینین ہے، اور وہ اوپینین کے مطابق پھر واپس بھیج دیا گیا. تو آج یہ بھی موقف بتایا عدالت کو کہ آپ یہ جو سپریم کورٹ آف بار ایسوسیشن کی پٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اس ریفرنس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو اوپینین تھی جو پریزیڈنٹ کی تھی وہ ایک الگ پروسیڈنگز تھی اور سپریم کورٹ بار کی ریفرنس کی پروسیڈنگز الگ تھیں، تو آپ اس اوپینین کو اس ریویو کے ذریعے نہیں چھیڑ سکتے. لیکن بہرحال یہ ہم نے بتایا تو ہے بینچ کو باتیں، لیکن ہمارا پرنسپل موقف یہی ہے ابھی تک اور یہی رہے گا اور یہی انسٹرکشنز ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ اس کی چونکہ سماعت اس کی جو تشکیل ہے وہ درست نہیں ہے، تو یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، یہ ایک ایسا بینچ کر رہا ہے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق ویلڈ نہیں ہے. سر اگر 5 لوگوں کی بینچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو پھر پی ٹی آئی کا آگے کیا موقف ہوگا اگر بینچ میں تبدیلی نہیں ہوتی تو؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ریکویسٹ کی ہے دوبارہ سے کہ 18 جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے بیٹھیں. ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے، امید یہی ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس کا معاملے کو سیٹل کریں گے. اس کا پریسیڈنٹ پہلے بھی ہے جہاں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں میجورٹی پہ اور بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کرے. سر آخری سوال ہے سر کل آپ نے کتنا سوال کریں گے یار؟ سولو کر لیں یار، کورٹ لگا کر بیٹھے. نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو آج سجیسٹ کیا ہے اوپن کورٹ میں نے کہا ہے کہ سارے بیٹھیں اور کم از کم وہ جو بینچ پہ بیٹھے تھے جج صاحبان انہوں نے اپریشیٹ کی ہے یہ بات کہ ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے اس معاملے کو سیٹل. اور انہوں نے بلکہ الٹا یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ بھی پولیٹیشنز بھی سیاستدان بھی بیٹھیں اور آپس میں گفتگو کریں. لیکن اس وقت اتنا سیاستدانوں کا شاید نہیں ہے، اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سیو کرنا ہے. اپیل دائر کر رہے ہیں اپنی درخواست مسترد کرنے کے لیے. جی بالکل اپیل کا حق ہے ہمیں. ابھی جو بھی فیصلے آ رہے ہیں، آج صبح بھی فیصلے آئے ہیں، اس پہ بھی اپیل ہم داخل کریں گے اور ہمارے پاس آرٹیکلز جو ہیں آئین کے ان کے تحت بھی ہم ڈائریکٹ پٹیشنز بھی کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ ادھر ختم تو نہیں ہوگا. آج جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کی اب مرضی ہے، اندر بحث چل رہی ہے، لیکن ہم جو ہیں